نرم بستروں پر اللہ عز و جل کو تلاش کرنا نادانی ہے۔ حضرت ابراہیم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کی بڑی ہی ٹھاٹھ کی زندگی تھی۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خرم 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 غرز یعنی کہ ہتھوڑا سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا، اے غافل، تو اللہ عز و جل کو شاہی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے۔ اگر چھت پر اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو شاہی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر خدا کو تلاش کرنا کون سی دانائی ہے؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پر اس غیبیہ آواز کا بے حد اثر ہوا، دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی دربار میں داخل ہوا۔ اس نووارث کا کچھ ایسا رعب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ مجھے یہ مسافر خانہ پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ مسافر خانہ کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا، میرے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، اور آپ کے والد صاحب سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرا دادا جان کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے دادا جان سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا جان کے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے کہا، تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو عالی جاں آپ خود ہی فرمائیں کہ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ وہی تو ہوتا ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے۔ اللہ علیہ کے دل پر سخت چوٹ لگی، وہ لرز گئے اور تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا اور دونوں سلطنت کو خیر بات کہہ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 سال تک ایک غار میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آسمان ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔